آخری سوال ہے جی، امریش بابو ہیں، نئی دہلی، انڈیا سے۔ وہ کہتے ہیں جی کیا یہ ایک حقیقت نہیں کہ الیکشن اور جمہوری عمل یعنی اقتدار کی منتقلی کے میدان میں بھارت پاکستان سے کافی آگے ہے؟ جو کچھ پاکستان میں کھلے عام ہو رہا ہے وہ ہمارے انڈیا میں بہت ہی چھپ چھپا کر اور شاد و نادر ہی ہوتا ہے۔ امریش بابو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ تو تاریخ پہ کامنٹ کر رہے ہیں نا، اس میں نہ آپ کی کوئی رائے ہے نہ میری کوئی رائے ہے۔ 75-76 سال کی دونوں ملکوں کی تاریخ جو بتا رہی ہے، آپ نے اس کی بات کی ہے، تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آبویسلی میں بھی تاریخ کا ایک ہمبل سا اسٹوڈنٹ ہوں، وہ ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی پچھلے کسی سوال کے جواب میں نے کہا کہ کرپٹ تو انڈین پولیٹیشین بھی بہت ہیں، لیکن وہ اتنی حیا کرتے ہیں، اتنی شرم کرتے ہیں کہ ایون فیلڈ نہیں خریدتے اور سرے محل نہیں خریدتے۔ جو کچھ کرنا ہے وہ اندر ہی کرتے ہیں۔ ان کی لوٹ مار کا پیسہ ملک میں رہتا ہے، وہ سرکولیشن میں رہتا ہے، اس کا پھر کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے جو ہیں ماشاء اللہ یہ جو کمین ہے، یہ ملک کی دولت لوٹ کے ساری کی ساری باہر لے جاتے ہیں، سرے عام بچوں کو دیکھ کے ان سے کاروبار کراتے ہیں، اور پھر چوتھی پانچویں باری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف کی جو 16-18 مہینے کی حکومت تھی، وہ بیسیکلی تو وہ بھی نماز کی تھی، چھوٹا بھائی تھا وہ تو ریموٹ پہ چل رہا تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ کوئی ایسا حکمران اس ملک کو مل جائے کہ ہم جیسے بے وطن لوگ اپنے وطن والے ہو جائیں۔ قاسم علی صاحب، یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، میں اس دکھ کو بہت جانتا ہوں۔ میں ضیاء الحق کی، اس مردود کی، اس منحوس کی، اس منافق کی، اس احسان فراموش کی جیلیں کاٹنے کے بعد مالی حالات میرے تتر بتر ہو گئے، تو مجھے سعودی عربیہ جانا پڑا۔ میری حفیظ خان سے دوستی کوئی 55 سال پرانی، 60 سال پرانی، بچے تھے جب، ٹین ایجر سے، when we became friends، تو ہی فورس میں اس نے کہا لعنت بھیج، چل، زبردستی مجھے لے گئے۔ کہاں؟ سعودی عربیہ۔ سعودی عربیہ میں نے اپنی زندگی کا بدترین وقت گزارا۔ حالانکہ ایگزیکٹو، بہترین گاڑی، بہترین ہر چیز اعلیٰ، انکم بھی پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ۔ اس وقت ریال اتنا نہیں ہوتا تھا، لیکن جتنا بھی تھا بہت تھا۔ اچھا، سوائے ایک چام کے کہ یہاں مکہ، خانہ کعبہ، حضور جہاں تشریف فرما ہے، مدینہ ہے، کوئی سہارا نہیں تھا۔ حالانکہ میرے عزیز ترین دوست میرے ساتھ تھے۔ حفیظ خان کی میں نے بات کی، امیر افضل غوری، جمشید ابھی چند دن پہلے آئے ہوئے تھے، پنڈی میں ہوتے ہیں۔ لیکن اور حالت میری یہ تھی کہ جب میں نے دمام ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا تو میں نے اپنے طور پہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں لکھنے پڑھنے کے کام پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت بھیج دوں گا۔ لیکن ہوا کیا؟ دمام ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا تو پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے ایک شعر لکھا، بدن لے کر چلا ہوں، جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں، وطن سے دور ہوں، پہچان پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ یعنی وہ ٹرانزٹ میں پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو کتنا ٹائم تھا، ریاض جانا تھا ہم نے، 2-2.5 گھنٹے کے اندر پاکستان کی یاد نے میری پسلیاں توڑ دی۔ تو جو دکھ آپ نے بیان کیا ہے میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن جو سوال آپ نے کیا ہے کوئی ایسا حکمران ہے، دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ دنیا کے سارے اولیاء اکٹھے ہو کے دعا مانگیں ہمیں موت نہ آئے، ممکن ہے؟
بڑے سے بڑا برگزیدہ آدمی کہے کہ مجھے لمبی عمر دے دیں، وہ مل جائے گی، لیکن اس میں بڑھاپا نہ ہے، ممکن ہے۔ دعا بیسکلی کنڈیشنل چیز ہے، ہمیں نہیں۔ حضور سے بہتر کس کی دعا ہوگی؟ ہو سکتی نہیں، بنی نا انسان جب سے آغاز، جب تک اس کا انجام نہیں ہوتا۔ لیکن ہجرت، طائف کے پتھر، غزوہ بدر، اپنے عزیز ترین لوگوں، غزوہ احد، حضرت امیر حمزہ ڈیڈ باڈی جس کی اتنی بے حرمتی کی گئی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں حضور نے معاف کر دیا ہو تو حضور مجھے آج بھی ہند مل جائے۔ ہمارے ہاں ہند کہتے ہیں، اس کا نام ہے ہندا ابو سفیان کی بیوی، جس نے جو کچھ کیا تھا۔ میں نہ چھوڑوں اس کو۔ صرف دعائیں نہیں ہوتی، اعمال ہوتے ہیں۔ پاکستان کے عوام کے، پاکستانیوں کے جیسے ہمارے اعمال ہیں، وہ بھی حضور کا ہی فرمان ہے کہ جیسی قوم ہو ویسے حکمران پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ دوزخی، جہنمی، عوام دشمن، لٹیرے، ڈاکو، چور آتے رہے، آتے رہیں۔ آئندہ الیکشن مبارک ہو۔